حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک کسان تھے۔ ایران میں اس وقت زردشت مذہب کا زور تھا، جس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں آتش کدے کی اتنی خدمت کی کہ ان کو آتش کدے کے خاص خادموں میں شامل کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے کھیت پر کسی کام سے بھیجا۔ راستے میں عیسائیوں کی کلیسائیں تھیں جہاں وہ عبادت کر رہے تھے۔ ان کے عبادت کرنے کے طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور آپ نے عیسائی مذہب کے متعلق ان سے معلوم کیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا پتہ دے دیا، جہاں عیسائی مذہب کا مرکز تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیت سے واپس لوٹنے میں دیر ہو گئی۔ ان کے والد اس وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ جب وہ گھر پہنچے تب والد کو دیر کا سبب بتایا۔ ان کے والد کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے۔ آپ زنجیریں توڑ کر قافلے والوں سے ملے اور شام پہنچے۔ یہاں ایک عیسائی پیشوا سے ملے، جہاں نصیبن سے ہوتے ہوئے ہموریہ میں ایک بزرگ کے پاس پہنچے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کچھ عرصے قیام کیا۔ وہاں انہوں نے بکریاں اور بھیڑیں خریدیں۔ اس بزرگ نے وفات کے وقت ان سے کہا کہ اب تجھے سکون آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا، جو ہجرت کر کے یثرب آئے گا۔ اس کی نشانیاں ہوں گی کہ وہ صدقے کی چیز اپنے استعمال میں نہیں لائے گا، بلکہ ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں استعمال میں لائے گا۔ اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں ایک مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال قافلے والوں کو یثرب جانے کے لیے دے دیا، لیکن قافلے والوں نے انہیں ہی غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیچ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدقے کی کھجوریں پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں صحابوں میں بانٹ دیں، خود نہیں کھائیں۔ دوسری مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیے کے طور پر کچھ چیزیں لے گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں قبول فرمائیں اور استعمال بھی کیں۔ باقی نبوت کی ایک نشانی باقی تھی۔ آخرکار اس کی بھی زیارت ہوئی اور آپ ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد سے اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ گورنر ہونے کے بعد بھی ان کی طبیعت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ آئی۔ اسلامی احکامات کی پوری طرح پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ 27 ہجری میں اسلام کے اس مجاہد مرد نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔